مومنین کے درمیان ایمان کا ایک مضبوط رشتہ قائم ہونے کے بیان کے بعد ایک دوسرے کے حقوق و آداب کا بیان ہے۔ قرآن ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی بات کر رہا ہے جس میں ہر قوم، نسل اور فرد کو احترام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو تخلیق اور تقنین دونوں میں عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ تخلیق میں اسے احسن تقویم وصورکم فاحسن صورکم کی بہترین شکل و صورت میں بنایا۔ تقنین میں احترام آدمیت اور حتیٰ کہ عزت کے بارے میں اسلامی تعمیلات میں ایک مفصل اور جامع قانون بنایا، جس کے تحت ہر وہ عمل اور بات جس سے کسی مسلمان کا وقار مجروح ہوتا ہو حرام اور جرم قرار پایا۔ اس سلسلے میں کتاب و سنت میں مذکور قوانین سے ایک مرتب ہوتا ہے جو مغربی قانون حتیٰ کہ عزت جامع قانون سے بہت مختلف ہے۔ اسلامی قانون حتیٰ کہ عزت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس بات سے حتیٰ کہ عزت مومن کا وقار مجروح کیا وہ بات واقعیت پر مبنی تھی یا نہیں۔ اگر واقعیت پر مبنی ہے پھر بھی حتیٰ کہ عزت ہے جسے غیبت کہتے ہیں۔ اگر واقعیت پر مبنی نہیں ہے یہ بھی حتیٰ کہ عزت ہے جسے بہتان کہتے ہیں۔ لہٰذا ایک دوسرے کی عیب جوئی، دل آزاری، بدگمانی اور الزام تراشی سے ایک تو انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے جو عند اللہ جرم ہے، ثانیاً اس سے دلوں میں کدورتیں اور کینے وجود میں آتے ہیں جن سے فتنے رونما ہوتے ہیں اور جرم سے کئی اور جرائم جنم لیتے ہیں اور معاشرہ آلودہ ہو جاتا ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا نہایت غیر مہذب، غیر اخلاقی کام ہے۔ مذاق اڑانے والا انسانی قدروں کا مالک نہیں ہے، وہ تکبر اور خود بینی کا شکار ہے۔ اسی بنا پر وہ دوسرے کی تحقیر و تذلیل کرتا ہے، اس میں وہ لذت محسوس کرتا ہے۔